السلام علیکم خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا سکون تھا شجاع کے ساتھ، میں اس کی موجودگی میں سکون سے آنکھیں موند لیتی۔ شجاع میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور کبھی کبھی اس کی طرح سکون سے سوتا دیکھ کر، اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر شجاع کے چہرے پر مسکراہٹ عود آتی۔ احساس کا یہ عمل جذبوں کی پاکیزگی پر ہوتا۔ اس سمے ان دونوں کے درمیان صرف احساس رہتا، اس سے آگے وہ کبھی نہیں بڑھے۔ یہی زندگی تھی شجاع اور سویرا کی۔ دونوں نجی بینک میں کام کرتے تھے، دونوں کزنز تھے، اچھے دوست تھے اور دونوں اپنے شہر سے دور اپنے کام کی وجہ سے یہاں اکٹھے ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ وہ دن بہت فرحت بخش تھا جب شجاع کو محسوس ہوا کہ ان دونوں میں دوستی سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ موجود ہے۔ شجاع نے سویرا کو اس کا احساس دلانے میں دیر نہیں کی۔ اس نے سویرا سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یہ سن کر سویرا کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں اور جب شجاع نے اس کی تھوڑی آہستہ سے اوپر کی تو اس کی غزالی آنکھوں میں معصوم سے جگنو دمک رہے تھے۔ شجاع اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا اور جذبات کی شدت میں بہتے اسے گلے سے لگا لیا۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب وہ دونوں شام کو اپنے فلیٹ پر آتے، شجاع گٹار پر کوئی دھن چھیڑ دیتا اور سویرا اس کی چاہت کے احساس میں قطرہ قطرہ گھلتی رہتی۔ لفظ ان کے ثانوی تھے، لفظوں سے زیادہ وہ احساس کی زبان سمجھتے تھے۔ ان کے رشتے میں پاکیزگی پور پور بسی ہوئی تھی۔ احساس کا یہ کارواں بہت پرسکون تھا۔ جسموں کو چھونے اور اپنی پاکیزگی کو فنا کرنے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دونوں عشق کی معراج دھیمے دھیمے طے کر رہے تھے۔ اس دن بہت زور کی بارش برس رہی تھی۔ سویرا مارکیٹ میں کہیں پھنس گئی تھی۔ شجاع گٹار پر کسی دھن کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا جب سویرا پوری طرح بھیگی ہوئی فلیٹ میں داخل ہوئی۔ شجاع نے ایک نظر اسے دیکھا اور پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ سویرا شرم سے نگاہیں نیچی کر لی۔ شجاع چند ثانیے اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ یہ پہلی بار تھا جب پاکیزگی کے دریا میں کوئی میلا کینکر گرا تھا۔ سویرا چند لمحے یوں ہی بھیگی کھڑی رہی، پھر آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ شجاع کو یوں اپنی طرف دیکھتے وہ گڑبڑا گئی، لیکن پھر سنبھل کر شجاع کے ٹرانس کو توڑا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ شجاع چونکا اور سر جھٹک کر بولا۔ جاؤ جا کر کپڑے بدل لو، سردی لگ جائے گی۔ یہ سن کر سویرا واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شجاع گٹار کی تاروں کے فضول کشمکش کرنے لگا۔ آج اس کی دھن لڑکھڑا رہی تھی۔ احساسات کی زبان وہ دونوں سمجھتے تھے اور اس وقت ایک دوسرے کی حالت کو وہ دونوں بخوبی سمجھ رہے تھے، لیکن پاکیزگی کی حدیں پلانگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ رات اسی کشمکش میں گزرتی چلی گئی۔ اب صورتحال یہ تھی، جب بھی وہ دونوں اکٹھے بیٹھتے تو ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھتے تھے۔ خود کو سنبھالنے کی جستجو ماند پڑنے لگی۔ یہ اذیت ان پر بھاری ہونے لگی۔ وہ خود سے ہارنے لگے تھے۔ جذبوں کی یہ جنگ زیادہ دن نہ چل سکی اور آخرکار ان دونوں نے ہار مان لی۔ اس دن نہ برسات تھی، نہ شجاع کی نظروں میں کوئی وار فرتگی تھی، بلکہ سویرا معمول کی طرح شجاع کے ساتھ تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن آج وہ دونوں جذبات کی روح میں بہہ گئے۔ احساس کی زبان آج مر گئی تھی اور پاکیزگی اپنے لٹنے پر ماتم کر رہی تھی۔ اگلے دن آفس میں ایک معمولی سی بات پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں نے آپس میں بات کرنا بند کر دیا۔ سارا دن وہ دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے رہنے لگے، لیکن شام کو پھر وہ تھے۔ گٹار تھا لیکن احساس نہ تھا۔ ان دونوں کے جھگڑے اب روز کا معمول بنتے جا رہے تھے۔ جہاں وہ دونوں پہلے بنا کہے احساس کی زبان سمجھ لیتے تھے، اب انہیں لفظوں کی تکرار کر کے بھی ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانا ناممکن لگتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے تھے، پیار مرتا جا رہا تھا۔ آج سویرا کا ڈنر اپنے باس کے ساتھ تھا۔ شجاع کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس گٹار بھی ایک زہر لگ رہا تھا۔ وہ باولے جانور کی طرح ادھر ادھر بوکھلایا سا پھر رہا تھا۔ سویرا کافی دیر بعد لوٹی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ کہاں تھی تم اتنی دیر؟ شجاع تقریباً چیختا ہوا اس کے پاس آیا۔ پلیز شجاع، اب پھر سے جھگڑا شروع کر دینا۔ میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونا ہے، سویرا نے اکتا کر جواب دیا۔ اچھا، اپنے باس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے بڑا مزہ آیا ہوگا نا؟ شجاع نے طنز کیا اور شجاع کا یہ طنز سویرا کو سلگا گیا اور اس نے شجاع کے گال کو تھپڑ سے رکھ دیا۔ شجاع اپنی توہین سے تلملا اٹھا اور چیختے چلاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر فلیٹ سے باہر نکال دیا۔ اس سمے سویرا کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اتنی رات کو وہ اپنے باس کے گھر چلی گئی۔
وہ دونوں الگ ہو گئے۔ آفس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے، آپس میں کوئی بات نہ کرتے۔ ان دونوں میں انا کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنے دائیں وہ ایک دوسرے کو بھول چکے تھے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ کام ختم ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ یہ کمی انہیں کہیں نہ کہیں کھلنے لگی تھی، لیکن انا کی دیوار گرانا انہیں پلس راست پر چلنے سے بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ایک شام جب سارا سٹاف کام ختم کر کے نکل گیا، سویرا آفس میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ وہ دانستہ نہیں بیٹھی تھی، نہ اس کا کوئی ارادہ تھا۔ وہ سوچتے سوچتے کہیں کھو گئی، وقت کا پتہ نہیں چلا اور شام کافی ڈھل گئی تھی۔ اتنی دیر میں سویرا کے موبائل پر کسی کی کال آئی تو اس نے دیکھا اس کا باس راہیل اس سے کال کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا سویرا کہ تم رانگ نمبر وے کر رہی ہو؟ راہیل نے ایک دم سے موضوع بدلا۔ جی، سویرا چونکی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو سویرا میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ راہیل کا لہجہ از حد سنجیدہ تھا۔ وہ شجاع اور سویرا کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ سویرا نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کرسی ٹیک لگا لی۔ کیا کروں؟ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ راہیل نے فوراً سوال کیا۔ تم جانتے ہو راہیل میرا دل کیا چاہتا ہے؟ بس دماغ اور دل کی لڑائی میں آپس میں پس رہی ہوں، سویرا نے تھکا تھکا سا جواب دیا۔ سویرا، صرف دل کی سنو، تمہیں دل کبھی غلط راہ پر نہیں لے کر جائے گا۔ دماغ کی صرف وہ سنتے ہیں جن کے پاس دل نہیں ہوتا۔ راہیل نے اسے مشورہ دیا تو سویرا کو اس کی بات سمجھ آ گئی، اور چند ثانیے کے بعد سویرا شجاع کے فلیٹ پر کھڑی تھی۔ شجاع نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی سویرا کو دیکھ کر وہ چونک گیا، لیکن پھر کتنی ہی دیر دونوں صرف ایک دوسرے کو تکتے رہے، پلکیں جیسے جھپکنا بھول گئی تھی۔ اسی اثنا میں سویرا کی آنکھوں سے 2 موتی نکلے اور اس کے گالوں کو بھگوتے چلے گئے۔ میں سمجھ گئی شجاع، محبت کا احساس صرف جذبوں کی پاکیزگی پر ٹکا ہے۔ اگر نفس کو چھو لیا جائے وہاں یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا، وہ دھیمے سے بولی۔ اس کی بات جاری تھی کہ شجاع گھٹنوں کے بل ڈھہ گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سوری سویرا، سب قصور میرا ہے، مجھے خود کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن میں بہک گیا۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں سویرا، میں بہت برا آدمی ہوں، مگر تم صرف میری ہو اور میں تمہیں جائز طریقے سے اپناؤں گا۔ سویرا نے اسے چمکارا، کاندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کو گلے لگا لیا۔ غلطی میری بھی ہے شجاع، ہم آئندہ اپنی محبت کو اپنی ناجائز خواہشات کی نظر نہیں کریں گے، وعدہ کرو شجاع۔ سویرا نے اپنا ہاتھ شجاع کی طرف بڑھایا۔ شجاع نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ بہت دن سے تمہاری گٹار پر کوئی دھن نہیں سنی، سویرا نے نم آنکھیں انگلی کی پور سے صاف کرتے ہوئے فرمائش کی۔ شجاع نے اسے بھینچا اور اسے لے کر اندر چلا گیا۔ دوسرے دن ان کی محبت کی معراج پانے والی تھی، کیونکہ آج کی اس رات دونوں کا فیصلہ شادی کے بندھن میں بندھنے کا تھا۔ کورٹ میرج کر کے وہ اس محبت کو معراج بخشنے والے تھے۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی کہانی کا مورل آپ کو بتانے کے لیے صرف اتنا تھا کہ اگر آپ کی محبت پاکیزہ جذبوں پر ہے اور آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محبت میں، تو اگر آپ کی محبت سچی ہے اور پاکیزہ ہے تو آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ اگر آپ اپنی محبت میں کھوٹ تلاش کرتے ہیں اور اپنے نفس کی رو میں بہہ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس رشتے کے لیے بھی جس کا نام محبت ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔